روشن کل دروازہ بند کر کے میں گلی میں نکل آیا، مگر الجھنوں اور پریشانیوں کے جو دروازے میرے اندر کھلے تھے وہ بند نہ ہو سکے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر مشکل کا سامنا صبر اور سکون سے کیا تھا، لیکن 60 کو پہنچنے سے پہلے ہی یا تو میں سٹھیا گیا تھا یا پھر یہ دور ہی پاگل کر دینے والا تھا۔ نفسا نفسی کے اس دور میں بقا کی جنگ لڑنا مشکل ترین ہو گیا تھا۔ گھر کا کرایہ، کچن کا خرچ، بچوں کی فیسیں، عید تہوار، لینا دینا، آخر انسان کہاں کہاں کس کس چیز کو روئے۔ کبھی کبھی مجھے اپنا آپ اس گدھے جیسا لگتا تھا جس سے بندھی گاڑی پر بوجھ مسلسل لادا جا رہا ہو اور وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اس بوجھ کو ڈھوئے جا رہا ہو۔ انہی سوچوں میں گھرا میں بس سٹاپ تک آ پہنچا تھا۔ مجھ سے پہلے وہاں 2 مرد اور 2 عورتیں موجود تھیں۔ بیزار صورت لیے میں بھی ان میں جا کھڑا ہوا۔ حکومت کی مہربانی سے جگہ جگہ بس اسٹاپ پر 2 سیٹیں لگا دی گئی تھیں، پر کسی پر شیڈ تھا کسی پر نہیں۔ اوپر سے گرمی، الامان الحفیظ۔ ساحل سمندر پر ہونے کے باوجود پچھلے کچھ سال سے کراچی والے شدید گرمی کا عذاب جھیل رہے تھے۔ 2 ہی منٹ میں میری قمیض پسینے سے تر ہو گئی اور میرا رواں رواں خدا کے حضور التجا کرنے لگا کہ یا اللہ جلدی سے بس آ جائے۔ 5 منٹ بعد میری مطلوبہ بس آ گئی، لیکن اس کے چھت پر سوار لوگوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میں تھوڑا آگے بڑھا، لیکن بے صبر ہجوم کے دھکم پیل دیکھ کر بس پر چڑھنے کی ہمت نہ کر سکا اور واپس پلٹ آیا۔ میرے سامنے سے بس گزرتی چلی گئی اور میں بے بس کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ چند لمحوں کو جوانی کے وہ دن یاد آئے جب تھکم پیل اور رش کی پرواہ کیے بغیر بس کے دروازے پر لٹک جایا کرتا تھا، مگر اب جب سے میں صاحب کار ہوا تھا، شاذ و نادر ہی بس سے سفر ہوتا تھا۔ میں تو اب بھی نہ کرتا، مگر پیٹرول اور CNG کی ہوش ربا قیمتوں نے میرے بھی ہوش اڑا دیے تھے۔ اس پر بچوں کی منمانیوں نے بھی دماغ خراب کر رکھا تھا۔ 2 گلی چھوڑ کر سبزی والے کی دکان پر جانا ہے تو بھی گاڑی نکال لیں گے، ورنہ ان کی شان میں فرق آ جائے گا۔ اسی لیے کل رات کی چخ چخ کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ گاڑی کی چابی گھر میں کہیں چھپا دوں گا اور خود بھی کام پر آنے جانے کے لیے بس کا سفر اختیار کیا کروں گا۔ مگر اب بس اسٹاپ پر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ کیا زیادہ دیر تک اس فیصلے پر قائم رہا جا سکتا ہے۔ اسی اثناء میں میرے برابر کھڑی عورت بولی، تھوڑا انتظار کر لو، مر نہیں جاؤ گے؟ میں نے انتہائی تعجب کے ساتھ اسے دیکھا اور پوچھنے کو کہا کہ محترمہ اس بے تکلفی کا مطلب؟ تبھی مجھے احساس ہوا کہ فون پر کسی اور سے بات کر رہی ہے۔ اب میرے آس پاس کھڑے لوگ بدل گئے تھے۔ عورت کے برابر 2 لڑکیاں اوورال میں ملبوس کھڑی تھیں۔ ایک کا ہاتھ میں موٹی سی کتاب کھلی تھی اور دونوں کی ڈسکشن زور و شور سے جاری تھی۔ میری دوسری طرف بھی 3 لڑکے اور آ گئے تھے اور یقیناً ان کی منزل بھی کوئی کالج یا یونیورسٹی ہی تھی۔ لمحہ بلمحہ میری گفت میں اضافہ ہو رہا تھا اور گرمی کی شدت میں بھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہو۔ اس کے علاوہ ٹریفک اور پھیری والوں کا شور بھی دماغ خراب کر رہا تھا، اور یہ جو بیکاری بچہ مسلسل میری ایک جانب ہاتھ پھیلائے کھڑا ایک ٹک میرا چہرہ تکتا چلا جا رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اسے اٹھا کر پٹک دوں۔ ان پروفیشنل بھکاریوں کو بھیک دینے کے میں سخت خلاف تھا۔ اسی وقت میرے پڑوسی بشیر صاحب بھی وہاں آ گئے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کا چہرہ کھل سا گیا، کیونکہ اکثر گلی میں نکلتے ہماری اچھی سلام دعا رہتی تھی، لیکن اس وقت میں انہیں بس کے انتظار میں کھڑا اور گرمی سے بے حال ہونے کی وجہ سے کوئی اچھا تاثر نہیں دے سکا تھا۔ میری حالت زار دیکھ کر وہ بولے، مجھے لگتا ہے خاصی دیر سے کھڑے ہیں آپ اسٹاپ پر۔
ان کی اس بات پر مجھے شرمندگی نے آ لیا۔ وہ روز مجھے ذاتی گاڑی میں آتا جاتا دیکھتے تھے۔ جی بس وہ گاڑی کچھ خراب تھی تو سوچا آج بس ہی کا سفر کر لیا جائے۔ میں نے سہولت سے بات بنائی۔ شکر کیجئے جناب، اتنے بڑے شہر میں آپ کو ذاتی گاڑی میسر ہے، ورنہ کراچی جیسے شہر میں بسوں کا سفر کسی عذاب سے کم نہیں۔ اوپر سے یہ گرمی دوہرا عذاب ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ وہ تو شاید بھرے بیٹھے تھے۔ میرا سر ہلانا گویا ان کے لیے اجازت نامہ ہو گیا۔ اجی عظیم صاحب، اس سب کے ذمہ دار ہماری گورنمنٹ ہے، عوام کا تو کچھ خیال ہی نہیں۔ روز بروز ٹریفک کا نظام بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر شہری اپنی جان ہتھیلی پر لے کر سڑک پر نکلتا ہے، لیکن ان حکمرانوں کو صرف اپنی جیبیں بھرنے کی پرواہ ہے۔ لوگوں کو کوئی سہولت ملے نہ ملے ان کی بلا سے۔ اب یہی دیکھ لیجئے، اس بس اسٹاپ کے اطراف میں دور دور تک کوئی درخت نہیں، پانی کا کوئی کولر یا نلکا نہیں۔ کراچی سے تو جیسے سبزہ اجڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب اگر اس سڑک کے کنارے درختوں کی قطار ہوتی تو کسی غریب کو سایہ مل جاتا۔ اگر ہر بس اسٹاپ کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا ایک کولر لگا دیا جائے تو کتنی ہی پیاسی خلقت کے حلق تر ہو جائیں۔ مگر کہاں جناب، عوام مرتی ہے تو مرے۔ ہمارے صاحب لوگ اپنے سینٹرل اے سی محلوں اور لگژری گاڑیوں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ بشیر صاحب کا جوش و خروش دید نہیں تھا۔ وہاں میرے ساتھ کھڑے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ان کی بلند آہنگ مگر مبنی برحق تقریر غور سے سن رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر وقفہ دیں تو میں بھی مہنگائی کو موضوع بنا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالوں۔ عین اسی وقت میری بس آ گئی۔ وہ کہ اس میں بھی دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، مگر میں کام سے پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا، سو ہر حال میں اس بس کو پکڑنا تھا۔ میں نے جلدی جلدی بشیر صاحب کے شانے پر 2-4 تھپکیاں دیں، پھر بس کی طرف بڑھ گیا۔ بھلا ہو ٹور 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 ٹاور 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 کی گردان کرتے کنڈکٹر کا، جس نے ایک ہاتھ سے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ لوگوں سے ٹکراتے ڈگمگاتے جھومتے گھامتے میں کسی نہ کسی طرح اپنے کام پر پہنچ ہی گیا تھا۔ واپسی میں بھی بس پر گھر آیا، مگر یہ ہوا کہ رات میں اتنا رش نہیں تھا، بس آسانی سے مل گئی تھی۔ اس کے باوجود گھر پہنچنے پر احساس ہوا کہ بدن کا جوڑ جوڑ فریاد کر رہا ہے۔ میں خوش تھا کہ میں نے فیول کے مد میں 1000 سے 1500 روپے بچا لیے تھے۔ کھانا کھاتے وقت اپنی بیوی نعیمہ اور بچوں کو یہی بات بتا رہا تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب میں نے ان سب کو اپنی طرف عجیب سی نظروں سے تکتے پایا۔ اگلی صبح نعیمہ نے مجھے بہت دیر تک سمجھایا کہ پیسے کی نہیں، اپنے آرام اور سکون کی فکر کریں۔ ادھر میں سوچ چکا تھا کہ آسمان کو چھوتی مہنگائی کے اس دور میں ہاتھ کھینچ کر چلے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اسے اپنے پیچھے بولتا بکتا چھوڑ کر پھر سے بس اسٹاپ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لیکن آج اس اسٹاپ کا رنگ دیکھ کر پہلے میری آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور پھر بھیگنا شروع ہو گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ٹینشن سے بھرے اس ماحول میں زندگی اتنے خوبصورت پہلو سے بھی سامنے آ سکتی ہے، کہ ہمارے منہ سے نکلی باتیں اس طرح سے بھی دلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ یہ حسین منظر دیکھ کر مجھے لگا امید کی کرن ابھی بجھی نہیں ہے۔ شاید ہم آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ وہی لڑکے لڑکیاں جو کل بشیر صاحب کی تقریر سن رہے تھے، آج ایک بڑے سے ڈرم میں برف اور ٹھنڈا پانی بھر کر لے آئے تھے، جس میں چھوٹی چھوٹی ڈھیر ساری پانی کی ڈسپوزیبل بوتلیں تھیں۔ لڑکیاں غریب اور پیاسے لوگوں کو وہ دیتی جا رہی تھیں، اور لڑکے پیدل اور موٹر سائیکل سوار لوگوں پر ایئر گنوں سے ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ ایک بڑی سی چادر 4 ڈنڈوں سے باندھ کر بس اسٹاپ پر تان دی گئی تھی، جس سے وہاں موجود لوگوں کو سایہ میسر آ گیا تھا۔
میں جس جگہ کھڑا تھا وہ کوئی مسجد نہیں، ایک بس اسٹاپ تھا، اور آج اس بس اسٹاپ پر میرا دل سربسجود ہو گیا تھا۔